الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج آپ سب کے علم میں ہیں کہ ہم یہاں کس مقصد کے لیے حاضر ہیں۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے تمہیداً عرض کر دوں کہ یہ وطن، یہ پاکستان ہمارے بزرگوں کی امانت ہے، ہمارے شہداء کا خون ہے۔ یہ وطن ہمارے ہی اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس پر کچھ ایسے لوگ قابض ہو گئے کہ وہ جہاں جتنا بس چلتا ہے اسلام کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف، وہ اغیار کی پشت پناہی میں وہ کچھ نہ کچھ گل کھلاتے رہتے ہیں۔ تو یہاں ہم جو گفتگو کریں گے، یہ گفتگو اس ملک سے بغاوت یا اس کے قانون سے بغاوت ہرگز نہ سمجھی جائے۔ جس طرح کے اس فیصلے کے آنے کے بعد پریس ریلیز کے اندر یہ دھمکی امیز کہا گیا کہ یہ لوگ فساد مچا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا عمل رد الفساد کے طور پر ہے۔ جو کام ہوا وہ خود آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے۔ تو ہم اس ملک سے ہرگز بغاوت نہیں کرتے، ہم اس ملک کے اندر امن چاہتے ہیں اور آئین کا نفاذ چاہتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال دے کے اس کے بعد میں اپنی اصل گفتگو کی طرف آتا ہوں کہ اگر کسی کے سر کے اندر درد ہو تو سر نہیں اڑایا جاتا، درد کا علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس ملک کے اندر اگر کوئی آئین اور قانون کے خلاف فیصلے دینے والے ہیں تو ان کے فیصلے کو درست کرنے کی ہم اپیل کرتے ہیں، نہ کہ ہم اس ملک سے بغاوت یا اس طرح کا کوئی علم لہرانے والے ہیں۔ بہرحال میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام، جو اس کی قوت انہیں عطا کی، جو یہاں اسلام ایک چراغ بن کر آیا، تو بھی افواہہم اپنے منہ کے پھونکوں کے ساتھ اسے بجھانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پھونک ماریں گے یہ بجھ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ واللہ متم نورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، وہ اس دین اسلام کو غالب کرنے والا ہے۔ اگرچہ یہ کافر لوگ ناپسند کریں تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پرچموں کا سربلندی حاصل رہے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے پرچموں کو سربلندی حاصل رہے گی۔ بہرحال یہ جو فیصلہ آیا اس کا پس منظر تھوڑا سا وہ میں بیان کر کے پھر اس پر تبصرہ کروں گا۔ دراصل
دراصل معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ مبارک احمد ثانی، یہ ایک مردود قادیانی ہے، یہ شخص قادیانیوں کے مدارس کا مرکزی مبلغ ہے، ان کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ٹرین دینے والا، یہ ٹرینر ہے، ٹرین کرنے والا، اور یہ شخص جو ہے وہ ان کے تعلیمی اداروں کا پرنسپل ہے۔ اس شخص نے 7 مارچ 2019 کو جو قادیانی اداروں کی ایک تقریب تھی چناب نگر کے اندر، مدرسۃ الحفظ، عائشہ اکیڈمی، مدرسۃ البنات، اس کے طلباء کے سالانہ تقریب جو منعقد ہوئی وہ نصرت جہاں کالج کے گراؤنڈ کے اندر، وہاں جو ہے اس شخص نے تفسیر صحیح جو کہ تحریف شدہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے، قرآن مجید کا تحریف شدہ ترجمہ ہے، اس کو تقسیم کیا، جو کہ شرعاً بھی جرم ہے اور قانوناً بھی جرم ہے۔ یہ شخص کے خلاف کارروائی کی کوششیں کی جاتی رہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے لوگوں پر ہاتھ ڈالنا کتنا مشکل ہے۔ تو 2019 کے اندر یہ معاملہ ہوا اور کوششیں کرتے ہوئے 6 دسمبر 2022 کو جا کر اس پر مقدمہ درج ہوتا ہے۔ 6 دسمبر 2022 کو مجموعہ تعزیرات کی دفعہ 295 بی، 298 سی اور پنجاب قرآن ایکٹ 2011 کے تحت اس پر مقدمہ درج کیا گیا۔ اس کے بعد ایک سال پورے بعد، ایک سال ایک ماہ بلکہ اس سے بھی ایک دن زائد بنتا ہے کہ یہ پہلے ہوا تھا 6 دسمبر 2022 کو اس پر مقدمہ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد 7 جنوری 2023 کو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے جب گرفتار کیا گیا تو اب جو ہے اس کو اس کے سافٹ ویئر ہاؤس سے وہاں پکڑا گیا، وہاں قرآن مجید کے تحریف شدہ نسخے بڑی تعداد کے اندر برآمد کیے جاتے ہیں۔ وہی جو اس کا الزام تھا اس کے اندر رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے۔ اب اس کو گرفتار کرنے کے بعد جب اس کا ٹرائل کورٹ کے اندر یہ مقدمہ جو ہے، کیس جو ہے جاری ہوتا ہے، تو نومبر 2023 کو بلکہ ستمبر 2023 کو سیشن کورٹ نے فرد جرم عائد کی اور وہاں جسٹس راجہ اجمل نے اس کی ضمانت کینسل کر دی۔ اب ضمانت بار بار کینسل ہوتی رہی، پھر ضمانت ملی، یہ آگے میں وضاحت کروں گا کہ اس میں معاملہ کیا تھا، اور یہ موجودہ جس نے اس کی بڑی وہ ریلیف دیا اسے، اس نے ہاتھ کی صفائی کیسے دکھائی ہے، اس پہ بحث بعد میں ہوگی۔ نومبر 2023 کو اس کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹ لاہور میں جسٹس فاروق حیدر، انہوں نے ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔ پہلے ٹرائل کورٹ کے اندر ضمانت خارج ہوتی ہے، پھر ہائی کورٹ کے اندر خارج ہوتی ہے۔ اس کے بعد 6 فروری 2024 کو سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ، جس کے اندر جسٹس مسرت ہلالی خاتون ہیں اور جسٹس فائد عیسیٰ، یہ 2 شامل ہیں، تو انہوں نے اس کو ضمانت دے دی اور 4 صفحات پر 17 پیراگراف پر مشتمل ایک فیصلہ جاری کر دیا۔ اس فیصلے کے اندر جتنا اسے ریلیف دیا گیا اس کی اجمالاً پہلے تو یہ سن لیں کہ اس کے اندر 2 دفعات 295 بی اور 298 سی جو ہے اس کو خارج کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ یہ دفعات اس پر لگتی نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ وہاں بتائی گئی، جو مختصر وجہ بتائی گئی وہ الگ ہے، جو تفصیل کی گئی وہ الگ ہے۔ جو مختصر وجہ بتائی گئی وہ یہ تھی کہ کیونکہ ایف آئی آر اور چلان رپورٹ کے اندر اس دفعہ 295 بی اور 298 سی کے متعلق کوئی بھی جرم کا ارتکاب کرنا اس پر ثابت نہیں ہے، نہ ایف آئی آر کے اندر لکھی ہے، مدعی نے نہ دعویٰ کیا، نہ ہی چلان رپورٹ کے اندر کوئی اور جرم لکھا گیا ہے جو 295 بی 298 سی پر بنتا ہو، لہذا یہ دفعات خارج کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پنجاب قرآن ایکٹ 2011 اس کے متعلق یہ لکھا گیا
کہ چونکہ اس کی وہ دفعات جو ملزم پر لاگو کی گئیں وہ بعد میں 2021 میں قانون کا حصہ بنی، جبکہ جرم پہلے ہوا جو کہ 2019 میں ہوتا ہے۔ اس کے تحت پیراگراف نمبر 3 میں لکھا چونکہ 2019 میں اس ممنوعہ کتاب کی تقسیم یا اشاعت جرم نہیں تھی، اس پہ بھی بحث بعد میں ہم کریں گے۔ اس لیے درخواست گزار پر یہ فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی، یہ کہہ کر ملزم کو اس سے بری کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کیس کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے 6 ماہ دی جا سکتی ہے، جبکہ ملزم جو ہے 13 ماہ سے قید کے اندر موجود ہے، لہذا اسے صرف 5000 کے مچکلوں کے اس کے بدلے میں اسے ضمانت دی جاتی ہے، رہا کیا جاتا ہے۔ اب ذرا اس پر غور کریں، یہاں جو پہلے 295B اور 298C خارج کرنے کا حکم دیا، پہلے اس کی وجہ بتائی کہ کوئی بھی جرم جو ہے وہ FIR کے اندر چلان کے اندر نہیں ہوا، نہیں لکھا گیا، اس وجہ سے یہ دفعہ نہیں لگتی۔ آگے تفصیل کرتے ہوئے جب لکھا گیا تو اس کے اندر پھر اس کو یہ کہا گیا کہ چونکہ مذاہب جتنے بھی مذاہب موجود ہیں ان کو آزادی حاصل ہے پاکستان کے شہری، لہذا کوئی بھی مذہب اس پاکستان کے اندر رہنے والا اپنا نصاب بنا سکتا ہے، اپنا نصاب رائج کر سکتا ہے، تعلیمی ادارے قائم کر سکتا ہے۔ تو اگر انہوں نے تفصیل صغیر اپنے اس کے اندر نصاب کے اندر شامل کی ہے تو یہ جرم نہیں بنتا، اور 298C اور 295B اس پر نہیں لاگو ہوتی اور اسے بری کر دیا گیا۔ حالانکہ یہاں بڑی ہاتھ کی صفائی دکھائی گئی ہے۔ ہاتھ کی صفائی کیسے دکھائی گئی ہے؟ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ آزادی مذاہب ہے، اس پر سوالات اٹھیں۔ جیسے ہی یہ 6 فروری کا وہ فیصلہ آتا ہے تو اس وقت پورے پاکستان کے اندر دینی حلقوں کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، احتجاج شروع ہو جاتے ہیں۔ اپیل دائر ہوئی تو فوراً جو ہے عدالت نے بھی اپنا پینترا بدلا اور انہوں نے کہا کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لہذا ہم جو ہے علماء سے بھی معاملت لیتے ہیں۔ علماء کو نوٹس جاری کیا گیا، علماء کو یہ درخواست بھیجی گئی کہ آپ ہماری معاملت کے لیے آپ تحریری طور پر موقف لے کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے جب بلایا جائے گا نمائندہ بھیج کر یا خود آ کر اس کی وضاحت بھی طلب کی جائے تو وہ بھی بتائیں گے۔ اور اس نوٹس کے اندر یہ لکھا کہ آپ آئینی شکوں کے لحاظ سے اور اسلامی احکام کے لحاظ سے مکمل معاملت کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے تو آپ وہاں دے سکتے ہیں۔ اسی علماء نے جو اس کے اندر اپنا موقع پیش کیا، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ آزادی مذاہب جو ہے وہ عام نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ ایک عام طالب علم بھی جانتا ہے کہ جب کوئی خصوصی قدغن کسی پر لگائی جاتی ہے تو وہ خصوصی بندہ وہ عام قانون کے تحت اسے اجازت نہیں ہوتی، بلکہ خصوصی قدغن خود بخود جو ہے وہ عمومی اصول سے استثناء لے لیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں پورا سال روزے رکھوں گا، منت مان لیتا ہے، اب پورے سال کے اندر عید کے ایام خود بخود نکل جائیں گے، ان پر خصوصی قدرت موجود ہے تو لہذا وہ خود بخود اس سے خارج ہو جائیں گے، باقی ایام جو ہے اس کے اندر ہوں گے جن دنوں کے اندر مشروع ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص وہ خاص انہی دن کی نیت کر کے انہی دنوں کا اظہار نام لے کر کہ میں عید کے دنوں میں روزہ رکھوں گا تو اس کی قسم تو صحیح ہوگی، لیکن ان دنوں میں روزہ رکھنا پھر بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس سے میں نے مثال دی۔ تو قانونی طور پر جو عمومی قواعد ہیں، قانون ہیں، ان میں خصوصی قدغن موجود ہوتی ہے۔ تو علماء نے جو بھیجا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آزادی مذاہب جو ہے وہ ہر جگہ پہ لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ قادیانیوں کے لیے خصوصی قوانین موجود ہیں، ان پر خصوصی قدغن موجود ہیں، یہ
یہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ اپنے مذہب کو اسلام کا نام نہیں دے سکتے، اپنی مذہب کی عبادت گاہ اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ان پر خصوصی قتل موجود ہے، شعائر اسلام یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو لہذا جس طرح باقی مذاہب کو اپنے مذہب کے مطابق پورا عمل کرنے کی اجازت ہے، انہیں پورا اجازت نہیں ہے، یہ قدریں ان پر موجود ہیں۔ اب اس کے جواب کے اندر اس نے عدالت نے یہ بات بالکل تسلیم کر لی، اور تسلیم کرتے ہوئے آگے جو پیراگراف لکھا وہ ہمارے موقف کو اور تقویت دیتا ہے۔ آگے جب بات آئے گی اس پر، وہ پیراگراف ہمارے موقف کے لیے وہ جو ہے دلیل ہے، اور اس سے ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر اب جو 3 دفعات لگی تھی، وہ 3 دفعات کی تھوڑی سی وہ پڑھ کر میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کی تشریح کرتا ہوں کہ 2 دفعات جو خارج کی گئی وہ خارج ہوتی تھی یا نہیں، اور تیسری دفعات پہ آپ دیکھیں گے 14 تک روشن ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر مجموعہ تعزیرات کی پاکستان کی دفعہ 295B یہ لگائی گئی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مقدمہ جو ہے تفسیر صغیر کی وجہ سے تھا، اور تفسیر صغیر کو ذرا اٹھا کر دیکھیں۔ تفسیر صغیر کے اندر جگہ جگہ تحریف کی گئی ہے، اس کے اندر اسلامی عقائد جو ہیں ان کا انکار کیا گیا ہے۔ تفسیر صغیر ابھی بھی نیٹ پر بھی موجود ہے۔ سائبر کرائم کے جو ٹیمیں ہیں، پتہ نہیں وہ صرف ہمارے نام جو آ جائیں، تصویر آ جائیں، ویزوی اور اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو وہ فوراً بلاک کر دی جاتی ہیں، لیکن یہ تفسیر صحیح ابھی بھی موجود ہے نیٹ پر۔ چند دن پہلے میں نے خود ڈاؤن لوڈ کی، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ہے کیا۔ اب دیکھیں کہ اس کے اندر ختم نبوت کا انکار بڑے عجیب طریقے سے کیا گیا ہے۔ وہی بات جو تحذیر الناس کے اندر تھی کہ ختم نبوت خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ افضل الرسل ہیں، آپ افضل الانبیاء ہیں، وہی معنی اور اس کی بڑی عجیب قسم سے تعبیر کی گئی۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو قرآن کی نص کے اندر موجود ہیں کہ وہ برس کے کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کرتے تھے، اور وہ جو ہے مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ مٹی سے ایک صورت پرندے کی بنا کر اس میں پھونک مارتے وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا، یہ نص قطعی کے اندر موجود ہے، ان کا انکار کیا گیا اور بڑی عجیب تعویلات کے ساتھ۔ حیات عیسیٰ اس کا انکار کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے انکار پر جو جو دلائل وہاں دیے گئے ان کا رد کیا جا سکتا ہے۔ اگر وقت ہو تو سارا جو ہے یہ گفتگو کا جو میدان ہے آج اسی پر لگا دیا جائے، ہر ایک کی دلیل موجود ہے۔ یہ مت سمجھا جائے کہ اس کے اندر جو خرابیاں میں صرف بیان کر کے آگے چل رہا ہوں تو اس میں ہمیں اس کے جوابات نہیں آتے یا ہمارے دلائل ناقص ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو بھی ڈنڈی ماری گئی اس کے اندر جو بھی خرابیاں ہیں ہر ایک کی دلیلیں اور بہترین دلائل اس کے موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا پر رفعہ اللہ، وہاں اس کی بڑی عجیب قسم سے تعبیر کر دی گئی، اور اس کے علاوہ جگہ جگہ پر معود، مہدی معود اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں قرآن مجید کے اندر ایڈ کر کے آخرت کا معنی کہ اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھنا، تو آخرت کا معنی جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر ہر ایک کو پتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ترجمہ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور اس کا ترجمہ اس میں کیا کیا گیا، معود، آئندہ معود باتیں، یعنی اس سے مرزا جو ہے غلام احمد قادیانی اس کو مراد دیا گیا کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، معاذ اللہ اس سے مراد مرزا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح جو ہے اس کے اندر تحریف سے کام لیا گیا۔ اب وہ کتاب اس کے اندر اتنی جو ہے خرابیاں موجود ہیں، اب دیکھیں کہ 295 اس پر لگتی ہے یا نہیں۔ 295 کے اندر یہ موجود ہے، جو کوئی جان بوجھ کر قرآن پاک کے نسخے یا اس کے کسی اقتباس کو نقصان پہنچاتا ہے یا اس کی بے حرمتی کرتا ہے یا اسے کسی توہین آمیز طریقے سے یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اسے عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح 298 آپ دیکھیں کہ وہ کتاب جو مکمل
कादियानी अकायद पर मुश्तमिल है। कुरान मजीद के अंदर तहरीफ शुदा वो और साथ साथ मुकम्मल कादियानी अकायद की प्रचार करने वाली किताब है। तो उस किताब को छापना, निसाब का हिस्सा बनाना, उसे तकसीम करना, उस पर 298 सी देखें, वो मजमूआ ताज़िरा 298 सी, उसमें है कादियानी ग्रुप का या लाहौरी ग्रुप का जो खुद को अहमदी या किसी दूसरे नाम से मंसूब करता हो। कोई शख्स जो बिला वास्ता या बिल वास्ता खुद को मुसलमान जाहिर करे या अपने मजहब को इस्लाम के तौर पर मौसूम करे या मंसूब करे या अल्फाज के जरिए ख्वाह ज़ुबानी हो या तहरीर या मरई नुकूश के जरिए या अपने मजहब की तबलीग या तशहीर करे, अपने मजहब की तबलीग या तशहीर करे। पूरी किताब छाप के तकसीम कर देना ये मजहब की तशहीर और तबलीग नहीं है। अगर है तो फिर इस पर ये जो दवा है इसको खारिज करवाया गया कि लगती नहीं है। और जो है या दूसरों को अपना मजहब कबूल करने की दावत दे या किसी भी तरीके से मुसलमानों के मजहबी एहसासात को मजरूह करें, उसे 3 साल सज़ाए कैद, जुर्माना या दोनों होंगे। तो ये दफा भी इसको भी खारिज करवाया गया। और तीसरी दफा देखें जो असल थी उसको बाकी रखा गया है, उसको बाकी रखा गया है, लेकिन उसके अंदर ये कहा गया था कि जो उसकी दफात इस पर लागू होती हैं वो 2021 में बनी और जून 2019 में हो रहा है। अब उस पर पहले वो पूरी पढ़ लें और वो भी मैं आपको बताता हूं कि उसके अंदर 2011 में क्या था और 2021 में क्या था। ये द पंजाब होली कुरान एक्ट प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग, ये जो है एक्ट बना था 2011 के अंदर, तरमीमी 2021। इसके सेशन नंबर, इसका ये वैसे 9 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मैंने डाउनलोड किया, 9 सफ़ात पर मेरे पास मोबाइल में मौजूद है, 9 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसकी दफात काफ़ी तफसीली हैं। जो हमारे यहाँ मकसूद है सिर्फ वही हिस्सा पढ़ा जाएगा। इसके सेक्शन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है पब्लिशर या रिकॉर्डिंग कंपनी कुरान पाक के नाशर के तौर पर रजिस्टर्ड हो। तो साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि उसके रजिस्टर होने के लिए शर्त है कि मुसलमान हो। तो जो बगैर रजिस्टर्ड हुए कुरान मजीद छाप दे और हो भी गैर मुस्लिम, तो क्या उस पर ये दवा नहीं लगेगी? और ये 2011 के अंदर मौजूद थी, ये 2011 के अंदर मौजूद थी। इसका ये नहीं कह सकते कि बाद में तरमीम हुई है। अब 2011 के हिस्सा फिर 2021 वाला हिस्सा पढ़ता हूँ। 2011 के अंदर ये मौजूद था सेक्शन नंबर 7 के अंदर, कुरान पाक का तर्जुमा या तफसीर मुसलमानों के अकीदे के खिलाफ। जहां कुरान पाक की किसी कॉपी या कॉर्ड में या उसके किसी इक्तिबास में जो किसी निसाबी किताब, ये भी लिखा हुआ है, निसाब का हिस्सा पूरी किताब को बना दिया गया और उस पर कहते हैं ये नहीं रखता। तो यहाँ 2011 वाले में लिखा हुआ है निसाबी किताब, दुआया किताब, मजहबी मकाले या किसी दूसरी किताब में शाये हो, आयत का तर्जुमा, तशरीह या तबसरा ऐसा किया गया हो जो मुसलमानों के अकीदे के खिलाफ हो, गैर मुस्लिम को वो परवान चढ़ाने वाला हो, मुसन्निफ, प्रिंटर या नाशिर या वो शख्स जिसने रिकॉर्ड तैयार किया। इसमें जो अफराद जिन पर वो लागू होती है, यहाँ ये देखें, मुसन्निफ, प्रिंटर यानी प्रिंट करने वाला, उसे तबाद करने वाला, या नाशिर या वो शख्स जिसने इसको रिकॉर्ड को तैयार किया है, इसके मवाद को तैयार किया है, खां इस एक्ट के तहत रजिस्टर है पहले से या नहीं है, जब तक वो ये साबित न करे कि ऐसा तर्जुमा, तशरीह या तफसीर सिर्फ प्रिंटिंग मैकेनिकल गलती इस वजह से यानी प्रूफ रीडिंग की गलती जिसे हम कहते हैं उस वजह से हुआ। अगर ये साबित नहीं होता बल्कि आमदन ये काम किया गया है तो उस पर ये दफा लगती है और इसकी सजा सेक्शन नंबर 9 के अंदर दी गई है। सेक्शन नंबर 9 की सजा मैं अभी सुना देता हूँ। सेक्शन नंबर 9 के अंदर सजा है कि इसको सजा दी जाएगी जो 7 साल तक हो सकती है लेकिन 3 साल से कम ना होगी, जुर्माना जो कि 1 लाख से कम ना होगा। और जनाब क्या कह रहे थे कि इसको ज्यादा से ज्यादा सजा 6 महीने की हो सकती थी। अच्छा, वो 6 महीने की हो सकती थी, 13 माह से वो कैद में है तो लिहाजा उसे जमानत दी जाती है। और इसका अगला जो है आखिरी हिस्सा मैं पढ़ दूं तो फिर वो जमानत वाला मसला भी हल हो जाएगा।
اچھا، اب جو اس میں جناب نے یہ تعویل کی تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو مبارک احمد ثانی ہے، یہ شخص نہ تو اس کا مصنف ہے اس کتاب کا، نہ اس کا ناشر ہے کتاب چھاپنے والا، نہ اس کا مواد تیار کرنے والا ہے، اس وجہ سے یہ سیکشن اس پر نہیں لگتا۔ حالانکہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، نصاب کا حصہ بنانا بھی شامل ہے، اور نصاب تیار کرنا یہ بھی مواد تیار کرنے والے میں شامل ہوتا ہے۔ اور اس کی جب تشریح ہمارے لوگوں نے یہ کی کہ ناشر جو ہے وہ تقسیم کرنے والے کو بھی شامل ہوتا ہے، تو اس پر یہ تعویل کی۔ اگلی جو حصہ ہے اس میں جو 2021 کے اندر جو اس کے اندر ترمیم کی گئی، اس میں شامل کیا گیا تھا کہ اگر یہ ناشر مصنف یہ وہ کرتے کے ساتھ تقسیم کار یہ الفاظ بھی شامل تھے، تو اس کا بہانہ بنایا گیا کہ وہ 2021 میں تقسیم کار کے الفاظ آئے ہیں، اگر ناشر سے مراد آپ تقسیم کار بھی لیتے ہیں تو پھر یہ الفاظ لانے کی ضرورت نہیں تھی، تو یہ ترمیم لاگو ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ ثابت ہوا کہ ناشر کے اندر تقسیم کار شامل نہیں ہے، یہ ایک کہانی ڈالی گئی۔ اس کا جواب آگے میں تفصیل سے دیتا ہوں۔ اب جو سیکشن نمبر 7 ترمیم کے ساتھ بعد آیا، اس کو پڑھ لیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف، جہاں قرآن پاک کی کسی کاپی یا ریکارڈ یا اس کے کسی اقتباس جو کسی نصابی کتاب، نماز کی کتاب، مذہبی مقالہ یا کسی دوسری کتاب، کسی آیت ترجمہ، تشریح یا تبصرہ کیا گیا ہو، کسی بھی انفارمیشن سسٹم یا الیکٹرونک ڈیوائس کے ذریعے سائبر سپیس میں یہ جو ہے الفاظ ترمیم کے ساتھ شامل کیے گئے ہیں، اور اس میں صاف الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ اس کو نیٹ پر اپلوڈ کرنا جو ابھی بھی موجود ہے، تو یہ تو 2021 کے بعد کا جرم ہے، یہ تو ابھی بھی موجود ہے، تو لہذا اب تو اس پر لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے لکھا ہے مصنف، پرنٹر یا پبلشر یا ریکارڈ تیار کرنے والے شخص ڈاؤن لوڈر کے ذریعے پھیلانا، اپلوڈ کرنا، شیئر کرنا، تیار کرنا، دوبارہ تیار کرنا، پورٹریٹ دستاویز میں تبدیل کرنا، تخلیق کرنے والا، مالک، ترمیم کرنے والا، پھیلانے والا، تقسیم کرنے والا جو بھی ہو، چاہے وہ تمام اس ایکٹ کے تحت رجسٹر ہو یا نہ ہو، جب تک وہ اس بات ثابت نہ کرتے کہ اس کا ترجمہ تشریح وہ پرنٹنگ یا میکینیکل ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے ہے، ایسا ثابت نہ کرے تو اس پر یہ دفعہ لاگو ہوگی۔ اب اس کے بعد اگلی مزے کی بات جو ہے وہ اس کے سیکشن نمبر 14 کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کو ضمانت دی ہے۔ یہ ایک بات جس کی میں تشریح کرتا چلوں کہ یہ کیس ابھی تک ٹرائل کورٹ کے اندر ہے، ابھی تک اس پر مکمل گواہیاں نہیں ہوئی، ابھی تک ملزم کا بیان بھی باہر ریکارڈ نہیں ہوا، تو یہ کیس وہاں موجود تھا، جناب کے پاس صرف ضمانت آئی تھی، کیس نہیں آیا تھا، اور ضمانت میں جناب کہہ دیتے کہ ضمانت بنتی ہے دے دیتے، نہیں بنتی تھی تو نہ دیتے، بس بات ختم۔ اگر آپ نے کیس اپنے ہاتھ میں لینا تھا تو ٹرائل کورٹ، ہائی کورٹ یہ سسٹم ختم کرتے، ڈائریکٹ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اور اس میں کیوں اس کے اندر یہ خرابی کی گئی، اسے ریلیف دینے کے لیے کیوں کوشش کی گئی، تشریح کیوں کی گئی؟ کیونکہ جناب والا اگر اس کہانی ڈالے بغیر اگر وہ اس کو وہ دے دیتے، ضمانت دے دیتے، تو ان پر یہ سیکشن نمبر 14 وہ واضح طور پر موجود تھی۔ کیا تھی؟ سیکشن نمبر 14 کے اندر لکھا ہوا ہے اس ایکٹ کے تحت قابل سزا تمام جرائم قابل ادراک اور ناقابل ضمانت ہوں گے۔ یہ وہ ایکٹ تھا جس کی ضمانت تھی ہی نہیں، اور جناب کے پاس ضمانت کا کیس آیا تھا۔ اگر ضمانت تو دینی تھی، کیونکہ ہم نے ضمانت نہ دی تو وفاداری کیسے ثابت ہوگی؟ ضمانت تو دینی تھی، قادیانی نوازی تو کرنی تھی۔ اب ضمانت دینے کے لیے سارے کیس کو خراب کر کے رکھ دیا کہ اس میں یہ ایکٹ نہیں لگتا، یہ نہیں لگتا، یہ نہیں لگتا، لہذا جو ہے ایکٹ بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ اگر بنے گا تو اتنا ہوگا، اس پہ ساری کہانی ڈال کے اس کو جو ہے ہاتھ کی صفائی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش دے دی کہ یہاں ضمانت بنتی ہے، حالانکہ اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے یہ ناقابل ضمانت ہے۔ اور جب ناقابل ضمانت تھا تو پھر تو آپ کا حق ہی نہیں بنتا کہ
آپ اس پر مزید جرا کریں. جب آپ کے پاس کیس آتا ہے, ٹرائل کورٹ اپنا فیصلہ سنا دیتا, اس میں جو بھی ہوتا, پھر اپیل ہائی کورٹ میں جاتی, ہائی کورٹ فیصلہ سنا دیتا, پھر اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں جاتی, پھر آپ بیٹھ کر اس پر تشریحات کرتے کہ یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا, پھر مسئلہ بنتا تھا. لیکن کیا کیا کہ آپ نے ضمانت دینی تھی, وقتی طور پہ آپ کو ضرورت تھی, تو آپ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. اور جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرے, جو آئین کی خلاف ورزی کرے, اس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. آرٹیکل 6 کیا ہے وہ ساری قوم جانتی ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی یہی بات چل رہی ہے کہ ان پر اور کچھ نہیں, آرٹیکل 6 لگا دیا جائے. آرٹیکل 6 لگا کر جس کی سزائے موت ہے, انہیں بتا دیا جائے کہ آئین کی خلاف ورزی تم بھی نہیں کر سکتے. اور اسی بات کو جناب والا نے بھی مانا ہے. وہ آگے آئے گی کہ ہم جو ہے وہ آئین کے پابند ہیں, ہم قانون کے پابند ہیں, ہم مقننہ نہیں ہیں. ہمیں تو جو قانون آیا اسی کی تشریح کرنی ہے, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے سے اختیارات سے تجاوز کیوں کر رہے ہیں. اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے, اب اس پہ بحث کرتے ہیں کہ یہ جو بار بار اس 6 فروری کے اندر بھی اور یہ جو 24 جولائی کو فیصلہ آیا, اس کے اندر بھی یہ جو رولا ڈالا گیا کہ یہ قانون پہلے کا ہے, اور اس کے اندر قانون پہلے کے ہونے کی وجہ سے یہ وہ جرم پہلے ہوا, قانون بعد کا ہے. تو اس میں آپ ذہن میں رکھیں کہ اس شخص پر جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ کون سی تاریخ میں نے بتائی, 2022 کی, وہ 6 دسمبر 2022 ہے. جناب والا 6 دسمبر 2022 جب مقدمہ درج ہوا تو پھر قانون 2021 والا بعد میں کیسے ہو گیا؟ 2021 والا قانون پہلے ہے, اسی قانون کے تحت تو مقدمہ درج ہو رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون بعد میں بنا. نہیں, قانون بعد میں بنا. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جرم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. جرم جو ہے ایک وقتی جرم ہوتا ہے, ایک جاری جرم ہوتا ہے. یہ جاری جرم تھا. جاری جرم کیا مطلب ہے؟ وقتی جرم ہوتا ہے جو اس وقت ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گیا, بس اس کے بعد اب جب ہے تو اب اس کی بات نہیں کر سکتے. اس پر بہتر یہ ہوگا کہ جو عدالت نے قرآن سے مثال دی ہے اس کی تشریح کر کے پھر اپنی بات اپنے موقع کو تقویت دوں. وہ عدالت نے جو دلیل دی ہے نا قرآن مجید کی آیت سے, وہ آیت کے اندر متعدد بار آئی, 2 مرتبہ آئی ہے, آیت کا حصہ ہے, 2 مرتبہ آیا ہے, تو وہ حصہ ہمارے موقع کو تقویت دیتا ہے, وہ آپ کے موقع کو تقویت نہیں دیتا. وہ حصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں 4تھے پارے کے آخر کے اندر محرمات کا ذکر کیا, محرمات عبدیہ, نکاح کے اندر جو حرام ہیں ان کا ذکر کیا. وہاں جو ہے یہ بتایا کہ وہ بیان کرنے کے بعد الا ما کا سلف, مگر وہ جو گزر چکا. تو جناب والا کہتے ہیں یہ دیکھیں قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ جو قانون بننے سے پہلے گزر چکا اس پر قانون لاگو نہیں ہوتا. وہ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ یہاں شرعی حکم کیا ہے اس کی تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں. اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف, کہ ان عورتوں سے تم نکاح نہ کرو جن عورتوں سے تمہارے آبا نکاح کر چکے. اپنے والد کی منکوحہ سے نکاح کرنا حرام ہے. یہ اس آیت میں بتایا گیا اور صاف بتا دیا گیا الا ما قد سلف, مگر جو گزر چکا. تو جو پہلے ہو چکا اب آئندہ سے نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے زمانے جاہلیت میں نکاح ایسا کوئی ہوا تھا, اپنے والد کی منکوحہ سے کسی نے نکاح کیا تھا, تو اس سے جو اولاد ہوئی وہ اولاد ثابت النسب صحیح النسب کہلائے گی. بس اس کا یہی مطلب ہے. اور اگر وہ نکاح اب باقی ہے اس آیت کے نزول کے بعد تو اس نکاح کو ختم کیا جائے گا. یعنی جرم کی 2 قسمیں جو میں نے کی, ایک ہے جرم وقتی اور ایک ہے جرم جاری. جرم وقتی کی مثال لے لیں, شراب پینا پہلے حرام نہیں کیا گیا تھا, اب جب قرآن مجید کی آیات آ گئی سورہ مائدہ کے اندر اس کو حرام کر دیا گیا. اب اس کے بعد کوئی شخص عدالت کے اندر قاضی کے پاس یہ مقدمہ لے کر آ جائے کہ فلاں شخص نے, زید نے آج سے 2 سال پہلے فلاں دن جو ہے شراب پی تھی, یہ گواہ موجود ہیں, تو
قاضی یہ کہے گا کہ اس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، لہذا اس پر یہ لاگو نہیں ہوتا، اب پی ہے تو اسے اس پر شراب کی حرمت کی وجہ سے اور اس پر جو ہے جو کوڑے لگتے ہیں، جو بھی سزا ہے، حد لگے گی، وہ حد جاری ہوگی۔ تو اب اس میں وہ وقتی تھا جو ختم ہو گیا، لیکن نکاح والی جو آپ مثال دے رہے ہیں جناب والا، اگر نکاح وہ جاری جرم ہے، اگر ابھی بھی نکاح باقی ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے ساتھ اس میں تفریق کروا دی جائے گی۔ شرعی حکم یہ ہے۔ تو جو جرم ایک دو قسمیں ہوگی، ایک ہے وقتی جرم، وقتی جرم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے ارتکاب کے بعد اگر معاملہ قصہ ختم ہو گیا تو اب اس کے بعد میں حرمت آتی ہے تو اس پر قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جرم ہوتا ہے جاری، جو جاری ہوتا ہے جب حرمت آ جاتی ہے، قانون بن جاتا ہے، اب وہ بھی ممنوع ہو جاتا ہے اور وہ اسی وقت سے تفریق کروا دی گئی۔ شرعی حکم یہی ہے، امت کا اجماع ہے۔ اب جناب والا جو جس جرم کی آپ بات کر رہے ہیں، جس پر ہمیں جو ہے اعتراض ہے، وہ تفسیر صحیح نصاب کا حصہ بنائے گا، وہ وقتی جرم ہے یا بھی تب باقی ہے؟ وہ تو باقی ہے، اور اس کو جناب والا جو ہے کوشش کر رہے تھے پھر جو ہے آرٹیکل 20 کے تحت کہ مذاہب کو آزادی ہے، اپنا نصاب بنانے کی آزادی ہے، نصاب بنانے کی آزادی، اس پر قدریں لگتی ہے اور اس پر 298 سی لگتی ہے، اس پر 295 بی لگتی ہے، اس پر قرآن ایکٹ لگتا ہے۔ جب اس پر قرآن ایکٹ لگتا ہے اب نصاب سے نکالا جائے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ تو ایف آئی آر کے بعد جو چلان رپورٹ آئی اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس ملزم کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ محرر شدہ کتاب اس کے بھاری تعداد میں نسخے وہاں سے برآمد ہوئے، تو وہ تو جرم 2023 کے اندر 7 جنوری 2023 کو گرفتاری ہوئی ہے، اس وقت وہ جرم باقی ہے۔ جب اس وقت باقی ہے تو 2021 کا قانون اب تو پچھلا ہے، اب تو پہلے کا بنا ہوا ہے، جرم 2023 کے اندر سامنے رنگے ہاتھوں پکڑا جا رہا ہے۔ اب بھی یہ کہنا نہیں 2019 میں ہوا تھا، اور چاہے 2019 کے اندر وہ ایک واقعہ ہوا تھا جس واقعہ پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ بندہ مجرم ہے اور وہ مسلسل جرم کرتا آ رہا ہے، اور اس پر اگلی بات کریں۔ بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کتاب چھاپتا ہے، کتاب چھپنے کے بعد کوئی ایکٹ بن جاتا ہے، کوئی قانون بن جاتا ہے، یہ کتاب جو ہے ممنوع ہے، کیا وہ کتاب یہ دلیل بنا کر، کیونکہ کتاب پہلے کی چھپی ہوئی ہے، تو کتابیں تو بہت ساری ایسی جو پاکستان نے بین کی ہیں، پاکستان بننے کے پہلے کی چھپی ہوئی تھی، کیا اس پر بھی آپ یہی ہیلا کریں گے؟ یہ تو پہلے کی لکھی ہوئی ہے، آئندہ جو اس طرح کی کتاب لکھے گا وہ ممنوع ہوگی، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات، موٹی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، وہ دلیل جو ہر دماغ کے اندر آ سکتی ہے۔ جناب والا کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جو ایسے جرم کی نوعیت کی وجہ سے قانون بعد میں بنائے جاتے ہیں، پہلے پر لاگو کیے جاتے ہیں۔ یہاں میں کوئی سیاست کے لیے بات نہیں کر رہا، صرف مثال دینے لگا ہوں۔ جب نواز شریف نے مشرف کا طیارہ روکا تھا، اس کے ساتھ غداری کی تھی، تو مشرف نے اقتدار سنبھالنے کے بعد قانون بنوائے اور ان قانونوں کے تحت نواز شریف کو سزا دی گئی۔ تو وہ عدالتی نظائر کے اندر وہ بھی موجود ہیں کہ جرم پہلے ہوا، قانون بعد میں بنائے گئے اور انہیں پہلے والے جرم پر لاگو کیا گیا۔ تو جب وہ لاگو ہو سکتے ہیں تو قرآن و سنت کے مطابق یہ اس پر لاگو کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ خامخواہ جو ہے اس کے اندر وہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور اس کے بعد اب جو ہے معاملہ یہ ہے کہ 24 جولائی کا جو فیصلہ ہے یہ تضادات اور ابہامات کا مجموعہ ہے، اس میں تضادات بھی موجود ہیں، ابہامات بھی موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ فیصلہ جب آیا تو اس فیصلے نے 6 فروری کے فیصلے کو بحال کر دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کی تردید نہیں کی گئی بلکہ اسی کے حق میں آیا۔ تو جو ہمارے اشکالات، جو خدشات، تحفظات ہمارے 6 فروری کے فیصلے پر تھے وہ ابھی برقرار ہیں۔ یہاں جو ہے علماء سے آراء طلب کی گئی تھی، علماء نے جو اعتراضات اٹھائے، جو سوالات اٹھائے، جناب والا نے سوائے مذاہب آزادی مذاہب کے باقی جتنے بھی سوالات تھے ان کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ ادھورا سا جواب دے کر، ادھورا سا جواب بھی نہیں، ادھورا سا اس پر تبصرہ کر کے آگے گزر گئے۔ مثال کے طور پر ہمارا بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ 2 آیات
6 फरवरी के फैसले के अंदर पेश की गई थी वो बेमहल थी, ला इकराह फी दीन, और इससे ये लिया था कि आज़ादी मज़ाहिब इसी से है, लिहाजा किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमारे उलमा ने इसके जो है पकड़ किया, बताया ये बेमहल है, और इसी फैसले 24 जुलाई वाले फैसले में इस चीज़ को माना गया कि तमाम उलमा ने इन आयात के मुतालिक बताया कि ये बेमहल हैं। तो फिर आप अपनी तशरीह पेश करें, आप बताएं कि बेमहल नहीं थी तो बामहल है तो कैसे है, वो जो है बजा थी तो किस तरह थी, आप बताएं, कोई तशरीह नहीं की गई। साथ साथ जो है इसके अंदर उलमा ने एक मस्जिद दिरार का जिक्र किया था कि मस्जिद दिरार कुरान मजीद में जिक्र है और उसकी 4 वजूहात कुरान मजीद में बयान की हैं। मस्जिद दिरार वो मुनाफिकीन की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, यहाँ 4 दीवारी ये वो रोला है ना, वो अभी अल्लाह के पास आगे आनी है, तो आप देखें कि वहाँ उनकी अपनी 4 दीवारी थी, उसको कुरान मजीद ने गिराने का हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गिराने का हुक्म दिया, तो उसकी 4 वजूहात, दिरार, कुफर, तफरीक बैनुल मुस्लिमीन और इरसाद, ये 4 वजूहात कुरान में बयान की हैं। और जनाबी वाला क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि वो इसलिए ममनू थी चूंकि उन्होंने मस्जिद का नाम उसे दिया था, लिहाजा अगर मस्जिद का नाम ना दे तो कोई मसला नहीं, और कादियानियत को अपनी इबादत गाह को मस्जिद का नाम देना ममनू है, लिहाजा बात खत्म। हालांकि ऐसे नहीं, कुरान मजीद ने कहीं नहीं कहा कि उन्होंने मस्जिद का नाम दिया था इसलिए ममनू था। कुरान मजीद ने कहा कि दिरार के लिए थे, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए थे। कुरान मजीद ने कहा कि कुफर के लिए थी, वो अल्लाह रसूल का कुफर करते थे उसके अंदर। कुरान मजीद ने कहा कि तफरीक बैनुल मुस्लिमीन के लिए थे, मुसलमानों के अंदर तफरका डालने के लिए थे। कुरान मजीद ने कहा कि इरसाद के लिए था कि ये कमीनगार थी, ये जो है उनका मोर्चा था, यहाँ जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग के लिए अपना असला इकट्ठा करेंगे, यहाँ जो है अपने सिपाही बनाए जाएंगे। तो ये वजूहात थी, क्या ये वजूहात यहाँ नहीं लागू होती, या क्या ये जो है तफसीर सगीर इससे मुसलमानों के अकायद खराब करने के लिए, मुसलमानों के दरमियान में तफरका डालने के लिए ये तफसीर सगीर जिसमें तहरीफ करके कुफरियात का इर्तिकाब किया गया, कुफर इसमें मौजूद नहीं, क्या इस्लाम को नुकसान पहुंचाना इसमें मौजूद नहीं, क्या ये मुसलमानों के खिलाफ जो है लोगों को उभारना और वही कमीनगार का जो नतीजा है वही बना देना, ये इसमें मौजूद नहीं। जब सारा कुछ इसमें मौजूद है, सिर्फ एक वजह को मान लेना, बाकी वजूहात को ना मानना, ये कहाँ का उसूल है। और उसके बाद अगली बात जो है, अब जो है उस पैराग्राफ की तरफ आते हैं, वो पैराग्राफ जिस पर हमें जो है सारे पाकिस्तान के मुसलमानों को ज्यादा एतराज है इस फैसले का। इस फैसले का पैराग्राफ नंबर 42 है। इसके अंदर वो पैराग्राफ पहले पढ़ता हूँ, फिर उसकी तशरीह करते हैं। तजादात इबहामात का ये मजमूआ है पैराग्राफ। इसमें है कि अहमदियों के दोनों गिरोह को गैर मुस्लिम करार देने के बाद उन्हें आइन और कानून के मुताबिक अपने मजहब पर अमल पैरा होने और उसके इजहार और उसकी तबलीग का हक इस शर्त के साथ हासिल है कि वो अवामी सतह पर मुसलमानों की दीनी इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं करेंगे और न ही अवामी सतह पर खुद को मुसलमानों के तौर पर पेश करेंगे। ताहम अपने घरों, इबादत गाहों और अपने निजी मखसूस इदारों के अंदर उन्हें कानून के तहत मुकर्रर करदा माकूल कुयूद के अंदर घर की खलवत का हक हासिल है। ये पैराग्राफ है जिससे हमें इख्तिलाफ है, जो मुतनाज़े हैं, जो इबहामात का मजमूआ है, जो है तजादात का मजमूआ है। तजादात का कैसे कि कुरान मजमूआ तासीरात पाकिस्तान इसकी 298 दफा के ये खिलाफ है। वहाँ जो है उन्हें मुतलकन तबलीग की इजाजत नहीं, अभी मैं पढ़ के सुना चुका आपको कि उसके अंदर इस चीज की इजाजत नहीं है, वो अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं कर सकते, वो जो है मुसलमानों को किसी को भी अपने मजहब के कबूल करने की दावत नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ क्या किया गया, यहाँ कहते अवामी सतह पर नहीं, लेकिन वो ताहम अपने घरों, इबादत गाहों, नजी मखसूस इदारों वगैरह इसमें तो उसमें तो ये नहीं है, लिहाजा ये उससे मुतसादिम है। एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो मामला चल रहा है वो तफसीर सगीर का है। जब तफसीर सगीर का मामला है, तहरीफ कुरान का मामला है, तो तहरीफ कुरान तो कहीं भी इजाजत नहीं है।
आप उसकी इजाजत क्यों दे रहे हैं? उसके अलावा तो कोई केस ही नहीं होगा आपके सामने। जब आपसे बात की जाती है ना तो फौरन कहते हैं ये तो सवाल ही नहीं था हमारे सामने, आगे ये बात क्या आ रही है? फौरन कहते हैं हमारे पास ये सवाल ही नहीं था, और तो कोई सवाल ही नहीं हमसे किया गया, सिर्फ यही सवाल था। और उसमें तफसीर सगीर को आप इजाजत दे रहे हैं अपने निजी इदारों के अंदर। पहली बात यह है कि इसको जरा गौर से पढ़े। यहाँ लिखा हुआ है कि अपने मजहब पर अमल पैरा होने और उसके इजहार और उसकी तबलीग का हक इस शर्त के साथ हासिल है कि वो अवामी सतह पर मुसलमानों के दीनी इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कानून के मुताबिक, कानून कौन सा है मुझे भी बताएं कि जिस कानून में लिखा है कि वो जो है कानून अपने घर में नहीं करेंगे, घर में कर लेंगे, बाहर नहीं करेंगे। हालांकि कानून के मुताबिक कहीं भी इजाजत नहीं है, एक बात। दूसरी बात आगे कहा है कि अपनी इबादत गाहों, निजी मखसूस इदारों में कानून के तहत मुकर्रर करदा माकूल कुयूद के अंदर घर की खलबत का हक हासिल है। घर की खलबत किसने छीनी थी आपसे? घर की खलबत हमने कब उस पर बात की थी? घर की खलबत का हक हासिल है। आप यहाँ सीधी बात करें, वहां क्यों रखते हैं? आप कहें कि तबलीग का हक हासिल है, जो आप कहना चाहते हैं। पीछे तबलीग की ममानत की अवामी सतह पर, कि अवामी सतह पर तबलीग नहीं की जा सकती, लेकिन कहें कि वो निजी और इन चीजों में घर की खलबत का हक हासिल है। वहां आप कहें कि तबलीग का हक हासिल है, तो वहां आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे? लिहाजा तबलीग का हक आप जो देना चाहते हैं उनके घर की खलबत का नाम देकर, ये कानून के किस उसके अंदर दबा के अंदर लिखा हुआ है? ये आइन की कौन सी शिक के अंदर लिखा हुआ है? अपनी तरफ से आप जो है इसके अंदर अल्फाज ऐड कर रहे हैं जो कि दुरुस्त नहीं। और साथ साथ ये है कि कानून के तहत मुकर्रर करदा माकूल कुयूद, कानून के तहत मुकर्रर करदा माकूल कुयूद कौन सी हैं? जो घर में भी लग रही है, जो आप घर में भी लग रही, वो यही होंगी कि घरों के अंदर जो है जो जो चीजें कानून में जुर्म है वो घर में भी जुर्म होंगी। लिहाजा उसके अलावा का हक हासिल होगा। तो हम भी यही कह रहे हैं, कानून भी यही कह रहा है कि ये तफसीर सगीर ममनू है, ये घर के अंदर भी ममनू है, बाहर भी ममनू है। घर के अंदर अगर 302 जो है वो चौराहे पर अगर लगती है तो घर के अंदर अगर कोई कत्ल हो जाए तो उस पर भी लगती है, चार दीवारी के अंदर हो जाए तो उस पर भी लगती है। जब कानून के तहत माकूल कुयूद उसके तहत जो है उन्हें हक हासिल है, गैर मशरूत हक हासिल नहीं है, वो भी कुयूद के तहत है। मुकय्यद करके आप जब हक दे रहे हैं तो उसमें जो 298C है, 295B है, पंजाब कुरान एक्ट है, ये क्यों नहीं वहां लगता रहा? बाकी आपके ज़हन के अंदर पता नहीं क्या है, वहां रखा है ना कि माकूल कुयूद के तहत, वो माकूल कुयूद के तहत कौन कौन से कवानीन आएंगे वो कोई पता नहीं। तो वो जो है यहाँ मौजूद है तो ये भी लगेंगे। और साथ साथ ये देखें कि इसे कहा गया कि निजी मखसूस इदारों, निजी मखसूस इदारों, निजी जाती कह लें, इसका माना कर लें, और मखसूस इदारों, इदारा जो होता है वो पब्लिक होता है, वो इदारा जो है वो प्राइवेसी नहीं आता, प्राइवेट में नहीं आता। मतलब ये है कि उसको आप खलवत का नाम नहीं दे सकते। और इस केस के अंदर आप देखें कि पैराग्राफ नंबर 6 के अंदर खुद जनाब ने माना है कि ये जो तकरीब मुनाकिद हुई थी ये नुसरत जहां कॉलेज फॉर वुमेन उसके ग्राउंड के अंदर मुनाकिद हुई थी। ये ग्राउंड जनाब की खलवत की जगह होती है। ये खलवत का जो आप सहारा लेकर आप उनको इजाजत दे रहे हैं वो ग्राउंड के अंदर हुई थी। और ये ज़हीरुद्दीन बनाम रियासत इस केस के अंदर मौजूद है कि इदारा, ग्राउंड, ये चीजें जो हैं ये खलवत की जगह नहीं होती, इन पर वो सारे कवानीन लगेंगे जो अवामी सतह पर लगते होते हैं। तो लिहाजा आपका इनको इस तरह इजाजत देना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और अगली बात जो मैंने पीछे बात की थी कि आज़ादी मज़ाहिब का जब वो आपने आर्टिकल पेश किया तो उस पर उलमा ने कहा कि ये मशरूत है। तो मशरूत की वजाहत करते हुए जनाब ने जो पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ नंबर 43, वो सारे हमारी जो है मौके की तारीफ करता है। पैराग्राफ नंबर 43 के अंदर है, कहते दर हकीकत कोई भी हक तन्हा नहीं होता, कोई भी हक तन्हा नहीं होता, हमेशा उस पर दूसरे हुकूक के साथ
लागू होंगे। आइन और कानून ने मुख्तलिफ हुकूक के दरमियान तवाज़ुन कायम कर रखा है। आइन में जिन बुनियादी हुकूक की जमानत दी गई है उनमें कई हुकूक के साथ मुख्तलिफ अल्फाज में ये कैद लगाई गई है। मसलन कई हुकूक के मुताबिक करार दिया कि अवामी मफाद में, कई जो है हुकूक के साथ कहा अमन आमा की खातर, कई में कहा पाकिस्तान की हाकमियत सालमियत अमन आमा या अखलाक की खातर। तो लिहाजा उस पर कुयूद जारी होगी। जब उन पर कुयूद होंगी तो जो कानून के अंदर कदगन मौजूद है, जो कुयूदात मौजूद हैं, वो उन पर जारी क्यों नहीं होंगी? वो तो जरा बताएं, आप जो तबलीग का हक दे रहे हैं, पहली बात कि ये कानून के अंदर तबलीग का हक कहीं नहीं है। अगर है भी तो कोई भी हक तन्हा नहीं होता, उसमें ये कुयूदात लगेंगी कि कादियानी खुद को मुसलमान नहीं कह सकते, वो अपने मजहब को इस्लाम नहीं कह सकते, वो अपनी मजहबी किताब कुरान मजीद नहीं कह सकते, और कुरान मुसलमानों के शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इन तमाम चीजों पर जो उन पर एक्ट लगते हैं, दफात लगती हैं, वो भी लगेंगी। उसके बाद उन्हें जो है अपने मजहब के मुताबिक जो है इजाजत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। जब इसके अंदर तमाम कुयूदात लगेंगी, अब इसमें जरा गौर करें। आप ये कहना चाहते हैं कि वो निजी इदारों के बाहर जो है अवामी सतह पर कुयूदात लगती हैं, अंदर उनके इदारों में नहीं लगती। इसका आसान मतलब ये है कि वो अपनी इबादत गाह को उसके दरवाजे के बाहर खड़े होकर मस्जिद नहीं कह सकते, अंदर खड़े होकर कह सकते हैं। इसका तो साफ मतलब ये है, आपने वो कदरन जो उन पर लगती थी कि वो अपने शायर इस्लाम को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये चीजें नहीं करेंगे, अपनी इबादतगाह को मस्जिद भी नहीं कहेंगे, आपने उसकी इजाजत दे दी, चार दीवारी के अंदर हो सकती है। तो चार दीवारी के अंदर तो मतलब यही हुआ कि जिस चीज को मस्जिद बाहर खड़े होकर नहीं कह सकते, अंदर कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो अपने, हालांकि कानून के अंदर था कि उन्हें तबलीग का हक हासिल नहीं, ज्यादा आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, जो नज़ायर लगा रहे हैं, उसमें तालीम का लफ्ज़ निकलता है कि वो अपने मजहब के मुताबिक अपने लोगों को तालीम दे सकते हैं। अब तबलीग का मतलब होता है कि जो आपके मजहब को मानता नहीं है उसको अपने मजहब की दावत देना। तो आप दूसरे अल्फाज में दावत इर्तिदाद की इजाजत दे रहे हैं, और आपने इदारों के अंदर की इजाजत दे दी, मतलब वो बाहर से लोगों को बुला के लाएं और उनको बिठाकर अपने मजहब की तबलीग करें, क्योंकि अपने लोगों को तबलीग होती नहीं, उन्हें तो तालीम होती है। तो तालीम अपने लोगों को देनी, आपने तबलीग की इजाजत दी। तो तबलीग का साफ साफ मतलब ये निकला कि वो बाहर से लोगों को चौराहे के अंदर खड़ा करके उसको तबलीग नहीं कर सकते, लेकिन उसको अपने घर बुला के कर सकते हैं, उसको अपनी जो है इबादतगाह में बुलाकर कर सकते हैं। ये तो इर्तिदाद का दरवाजा खोलना है, और ये तो शरीयत में भी ममनू है। और इस पर जो है इसकी जरा जो आर्टिकल 6 की बात की जाती है, उससे पीछे चौथा और पांचवा आर्टिकल निकाल लें। इसका आइन का चौथा और पांचवा आर्टिकल मौजूद है कि कोई भी इस पाकिस्तान का सरकारी मजहब इस्लाम होगा, कोई भी कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं बनेगा। और आप जिस चीज की इजाजत दे रहे हैं ये तो इस्लाम के खिलाफ है। और उसके बाद ये भी आईन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ये शिक बकायदा कुरान और सुन्नत की बालादस्ती। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ आखिरी चीज सुना के। तो कुरान और सुन्नत की बालादस्ती ये भी आईन पाकिस्तान में मौजूद है, और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कुरान पाक और सुन्नत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान का आला तरीन कानून होगा। इस दफा के अहकाम आईन में शामिल किसी अमर के बावजूद किसी कानून या किसी अदालत के फैसले पर मुअस्सर होंगे। ये जो अल्फाज हैं, अल्लामा मुफ्ती आजम मुफ्ती मुनीब रहमान दामत बरकातुहू आलिया, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर पार्लियामेंट को जो आपने हल पेश किया यही अल्फाज थे। उन्होंने कहा
کہ 298C کے ساتھ انہوں نے گڑبڑ کی ہے، لہذا آپ اگر ایک ترمیمی بل لا کر اس میں یہ الفاظ ایڈ کروا دیں کہ کوئی بھی عدالتی فیصلہ اس دفعہ پر مؤثر نہیں ہو سکتا، تو لہذا ان کا پیراگراف نمبر 42 خود بخود غیر مؤثر ہو جائے گا۔ تو ذرا یہ دیکھیں، وہ تو قانون کے اندر ہے، اگر آئین کے اندر یہ شک ہو تو یہ شک خود بخود اس کو غیر مؤثر کر رہی ہے۔ یہ شک کہہ رہی ہے کہ اس دفعہ کے احکام قرآن و سنت کی بالادستی، قرآن و سنت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کی ارتداد کی اجازت دے دے، گھر کے اندر ہو باہر ہو کام کی اجازت نہیں ہے۔ جب اس کی اجازت نہیں ہے تو اس دفعہ کے احکام آئین میں شامل کسی امر کے باوجود کسی قانون یا کسی عدالت کے فیصلے پر مؤثر ہوں گے۔ عدالت فیصلہ دے بھی دے تب بھی قرآن و سنت کے احکام جو ہیں وہ مؤثر ہوں گے اور آپ کا جو فیصلہ ہے وہ غیر مؤثر ہوگا۔ لہذا اس لحاظ سے آپ کا فیصلہ جو ہے وہ غیر آئینی، غیر شرعی بنتا ہے۔ آئین کے اندر دفعہ جو قرآن و سنت کی بالادستی کی ہے اس کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے۔ لہذا آپ سے ابھی بھی اپیل کی جاتی ہے کہ وقت ہے نظر ثانی کی جائے، جو چیزیں قرآن و سنت سے متصادم ہیں، آئین اور قانون سے متصادم ہیں، ان کو حذف کیا جائے۔